حسن کو چاند جوانی کو کمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو کمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر۔ ہمارے ساتھ آج دو بہت ہی معزز شخصیات یہاں موجود ہیں، جن کی خصوصاً برطانیہ میں اور مینچسٹر میں اردو زبان و ادب اور ثقافت کی ترویج میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں کہوں گا کہ پائنیئرز میں سے ہیں کہ انہوں نے اردو کی ترویج کے لیے بہت کام کیا ہے، اور اس کی جتنی بھی برانچز ہیں یا اس کی جتنی بھی اصناف ہیں اردو کی، نثر میں، شاعری میں اور ثقافت میں بہت کام کیا ہے، اور اس کو آگے لے جانے کے لیے بڑی محنت بھی کی ہے ان لوگوں نے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شکیل قمر صاحب اور محمد اظہر صاحب۔ شکیل قمر صاحب اور محمد اظہر صاحب کی جوڑی، ناظرین، مینچسٹر میں جوڑی کے نام سے ان کو لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں، اور بہت عرصے سے اکٹھے دیکھے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں ساتھ مل کر۔ اردو ادب کے لیے ان دونوں شخصیات نے بہت کچھ کیا ہے۔ سفیر کے نام سے ایک میگزین ان دونوں نے وہ چلایا، سجاد کے نام سے میگزین دونوں نے چلایا، ابھی تک چلا رہے ہیں۔ ایک ایڈیٹر ہے، ایک ڈپٹی ایڈیٹر ہے، ایک پبلشر ہے، تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کا تعلق ہے کہ دونوں مل کے دونوں ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، دونوں مل کر ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اس ادبی خدمت کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ اور ایک روزنامہ ہے نا جی، عوام، روزنامہ عوام برمنگھم سے، جو ابھی تک چل رہا ہے، ان کی بنیاد ان دو اشخاص نے رکھی، اور وہ اپنے تئیں اردو ادب کی مقامی طور پر بہت خدمت کر رہا ہے یہ روزنامہ، اور یہ سفیر اور سجاد۔ اس کے علاوہ بھی ان دو اشخاص نے یہاں پر اردو ادب کی ترویج میں کچھ چیزوں کی اختراع جو ہے وہ یہاں پہ جاری کی یا اس کی بنیاد رکھی۔ مثلاً ایک جو کریڈٹ پر ان کے ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی مشاعرے میں لوگ پیسے دے کر یا پے کر کے اس مشاعرے کو سننے کے لیے آئیں، اور ان دو اشخاص نے مینچسٹر میں پیڈ مشاعرہ جو ہے یہاں کروایا، اور بہت کامیاب کروایا۔ مزید گفتگو ہم کریں گے، اجازت دیجیے ایک کال لیتے ہیں، ہم کافی دیر سے انتظار میں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ شاہ صاحب، سرفراز سیال عرض کر رہا ہوں۔ جی سرفراز طالب سیال صاحب، کیسے ہیں حضور برلے سے؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، بڑے خوبصورت مہمان بٹھائے ہوئے ہیں، یقیناً قمر صاحب ہیں، اظہر صاحب ہیں۔ یقیناً سر، میں نے تو صرف آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے اس رات کے اس پیر جو آپ اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں، یقیناً بہت بڑی بات ہے، اور دو خوبصورت مہمان ان کو سنیں گے آج۔ یقیناً بس آپ کو یہ جتلانا تھا کہ میں بھی پروگرام سن رہا ہوں آپ کا۔ بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے کچھ نذرانہ تو ہمیں کچھ ذرا عطا کرتے جائیے نا جی، شاعر ہیں، کچھ تو سرفراز کیجیے۔ سرفراز صاحب کوئی سرفراز کے لیے کوئی ایک آدھ شعر تو سنائیں، اور مجھے آپ کا شرارتی چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ بالکل۔ اظہر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ہاں سرفراز، آپ کا شرارتی چہرہ سامنے آ گیا، پیارا پیارا سا۔ سر، آپ کی نظر صرف ایک شعر عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ بھی کو سنیں گے۔ جی۔ کچھ خواب جل رہے ہیں میرے کائنات میں، واہ واہ، واہ کچھ واہ، خواب کچھ خواب جل رہے ہیں میرے کائنات میں، روشن نہیں ہے رات فقط ماہتاب۔ ماہتاب، واہ واہ، کیا بات، بہت بہت شکریہ سر، بس آپ کا حکم تھا تو سنا دیا، ورنہ آج آپ ہی کو سننا ہے۔ بہت شکریہ جناب سرفراز صاحب، آپ کی محبتوں کا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا
بہت اچھے شاعر بھی ہیں, بہت اچھے انسان ظاہر ہے. سرفراز صاحب پنجابی کہتے ہیں بیبے بندے نے, بیبے بندے نے, اور دوویں بھرا بیبے نے. دوویں بھرا بیبے نے. تو بالکل صحیح بات ہے. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ کہ شرارتی چہرے والے نے, واہ. مسکراندی اکھاں والے. اور ضمیر صاحب ان کے بھائی بھی ہیں بڑے اور بہت اچھے شاعر ہیں, بہت خوبصورت شاعر ہیں. بلکہ جی میں تو ان کو اساتذہ میں شامل کرتا ہوں. وہ عروض کے ماہر ہیں, میں نے جہاں تک ان کو سنا ہے, اسی لیے میں ان کو اساتذہ میں شامل کرتا بالکل بہت خوبصورت شاعر ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, اجازت دیجیے تو لگے ہاتھوں یہ بھی کال لے لیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام شکیل صاحب. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں جناب؟ اللہ کی مہربانی, شکر ہے. جی کچھ فرمائیے. آواز بہت کم آتی ہے آپ کی شاہ صاحب. اچھا میری آواز آپ کو کم آتی ہے؟ تو پہلے تو پورے ڈی ایم کے اسٹاف کو میرے تو السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم ہمارے السلام. مہمان آئے اظہر صاحب جی اور شکیل صاحب. جی تو میں شکیل بول رہا ہوں برلے سے. جی تو ایک غزل لایا ہوں میں, یہ ناز فین ناز ہیں ان کی ہے. جی جی. شرح غم حیات کا امکان نہ ہو سکا, واہ. آنسو حدیث درد کا عنوان نہ ہو سکا. واہ واہ. شکریہ. ان کی نوازشات تو کچھ کم نہ تھی مگر ہم سے علاج تنگی دامانہ. واہ بہت خوبصورت. استادانہ شعر. انسان نے چاند پر بھی کمندیں تو ڈال دی. واہ. انسان نے چاند پر بھی کمندیں تو ڈال دی. انسان پھر بھی دوستو انسان نہ ہو سکا. آہا کیا کہنے, کیا کہنے. افسوس تو یہی ہے کہ انسان ہے وہ کہاں, انسان کے درد ہی کا جو درمان ہو سکا. خوب. شکریہ. ساحل سے ہم کنار ہوا بھی تو کیا ہوا, وہ شخص جو کہ خوگرے طوفان نہ ہو سکا. بہت خوب. کہتے ہیں پروانہ جل کے راکھ ہوا اور بکھر گیا, پھر بھی حریف شمع فروزانہ ہو سکا. خوب. شاہ صاحب عنوان داستان تو وہی شخص ہی رہا جو شخص میری زیست کا عنوان ہو سکا. بہت اچھا. شکریہ. وہ کہتے ہیں پلکوں سے ٹوٹ کر یہ ستارے کدھر گئے, ایک اشک بھی تو زینت دامانہ ہو سکا. کیا کہنے. آخری شعر کہتے ہر ایک کلی کو دادے تبسم نہ مل سکی. ہر ایک کلی کو دادے تبسم نہ مل سکی, ہر ایک پھول نازے عروسانہ ہو سکا. شکریہ. آنسو حدیث درد کا عنوان نہ ہو سکا. بڑی مہربانی شاہ صاحب. تو اچھی سی کوئی غزل ہمارے مہمان سنائے ہمیں. آج ان دونوں سے ضرور سنیں گے جی انشاءاللہ. بڑی مہربانی شاہ صاحب. بہت شکریہ شکیل صاحب, آپ کی رائے کا, آپ کے کلام کا, بہت خوبصورت کلام آج آپ نے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شیئر کیا ہے. اور میری کوشش شکیل صاحب اور دیگر ناظرین کے لیے عرض یہ ہے کہ میری کوشش آج یہ ہے کہ میں آج کچھ نہیں پڑھوں گا اپنی طرف سے. آج ان دو مہمانوں سے خوبصورت کلام جو ہے میں بھی سننا چاہوں گا, آپ بھی یقیناً جو ہے وہ سننا چاہیں گے. گفتگو ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں. اظہر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یو کے بھر میں, یورپ میں بہت ساری ادبی تنظیمیں ہیں, بہت سارا کام ہو رہا ہے, اور خاص طور پر نارتھ ویسٹ میں مقابلتاً, یہ میرا اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ مقابلتاً یہاں پہ متواتر پروگرام ہوتے ہیں. میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سا جائزہ اگر آپ اس کا پیش کر سکیں کہ یہاں پر جو تنظیمیں ہیں, ایک تو یہ کہ وہ کس حد تک اردو ادب کی ترویج میں کام کر رہی ہیں, اور پھر ان کی تنظیمی جو انتظامات ہیں, جس طرح سے وہ پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں, کچھ اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز. شاہ جی ہمیں تو ابھی میں آپ کو 20 سال پہلے لے جاتا ہوں. ہمیں وہ یاد ہے کہ انصاری صاحب ہمارے صدر ہوا کرتے تھے بزم ادب کے. جی. ہم ان کا نام اس لیے لیتے ہیں بار بار اور عزت کے ساتھ, انہوں نے صحیح معنوں میں اردو ادب کے لیے اور شاعری کے لیے بہت کام کیا. جی. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ایک عید آ گئی ہے, عید کا سما ہوتا تھا. اچھا. یعنی مشاعرہ کم ہوتا تھا, عید کا سما ہوتا, اور اس کے لیے ایک ہفتہ پہلے تیاری ہوا کرتی تھی. اس کے لیے باقاعدہ شاعروں کے لیے رہنے کا اور یہ اور وہ, یعنی ہر قسم کی ایسے تیاری ہوتی تھی کہ بندہ یہ سمجھتا کہ عید آ رہی ہے اور عید کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اور وہ
بڑا زبردست ہوتا تھا. اور تنظیمیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں, یہاں اولڈم میں ہیں, ادھر ہیں, کافی کام کر رہی ہیں سارے اپنی اپنی جگہ پہ. صحیح ہے. کچھ بلکہ ڈاکٹر حضرات بھی اس میں وہ بھی کود پڑے ہیں ادب کی ترویج کے لیے. تو ہمیں تو خوشی ہے کہ چلیں, وہ اچھی بات ہے, اور بلکہ ان کا شوق بھی ہے اور وہ پڑھے لکھے ہیں. صحیح بات ہے. تو کام تو کافی ہو رہا ہے, اور اس پہ جو ہے نا لوگ دلچسپی بھی لیتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب صرف جو ہے نا لوگ صرف پڑھنے والے سنتے تھے, لیکن اب جو ہے نا باقاعدہ اس پہ کام ہوتا ہے. اچھا, اس میں سننے والوں کی گرومنگ میرا ایک ہمیشہ سے ایک دلچسپی کا باعث رہا ہے, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا, لیکن اجازت دیجیے کال ساتھ ساتھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے جی؟ راغب راجہ کر رہا ہوں جی, پیٹر برا. جی کیا حال ہے جناب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں, آپ سنائیں سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. فرمائیے. آج آپ کے ساتھ ہمارے بہت محترم جناب اظہر صاحب گلاسکو سے موجود ہیں. ویر جی بول رہے ہیں. ہاں جی بالکل, ویر جی بول رہے ہیں. ہاں جی, میں نے کہا چلے میں بھی سلام کر لوں انہیں. بہت شکریہ جناب آپ کا. ہمارے ویر جی ہمیشہ جو ہے نا یہ بہت ماشاءاللہ جو ہے نا بہت ایکٹیو ہے. صحیح بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 24 آور ایکٹیو ہے. اچھا واہ. یعنی شاعری میں پھر ان سے پوچھیں گے کہ سوتے کب؟ یہ سوتے کب ہیں, یہ ہم خود حیران ہیں. کیوں جی جناب, فرمائیے آپ سوتے کب ہیں؟ نہیں ویر جی ایسی کوئی گل نہیں, تانوں دیکھ کے اسی بھی جاگتے رہنے ہیں. واہ فل بدی. ہاں مہاراج جی بڑی خوشی ہوئی کہ میرے بھائی جو ہیں وہ آج یہاں موجود ہیں. میں شاعر تو نہیں ہوں, بس چند اشعار مجھے بھی پسند ہیں, اگر کہیں تو میں عرض کر دوں. بسم اللہ. واہ, ارشاد. وہ کہتے ہیں جی کھٹن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ چلو, ہاں بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو, تمام عمر کہاں کوئی ساتھ دیتا ہے, بالکل یہ جانتا ہوں مگر تھوڑی دور ساتھ چلو. واہ. یہ ایک شب کی ملاقات بھی غنیمت ہے, واہ. کسے ہے کل کی خبر تھوڑی دور ساتھ چلو. واہ. کھٹن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ چلو, ابھی تو جاگ رہے ہیں چراغ راہوں کے, واہ. ابھی ہے دور سر تھوڑی دور ساتھ چلو. تو آپ منظر جانا ہمیں بھی کرنا ہے, فراز تم بھی اگر تھوڑی دیر ساتھ چلو. تھوڑی دور ساتھ چلو. بہت بہت شکریہ جی. میں بھی آپ کو اجازت دیجیے ویر جی ہی کہہ لوں. نا جی بڑے پیارے بندے ہیں, کیونکہ ویر جی ہیں جی. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کی رائے کا. آپ تھینک یو جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. آپ پروگرام دیکھتے ہیں, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے احباب جو صاحب خود بھی صاحب ادب ہیں, تو آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. یہ میرے لیے اس پروگرام کے بڑے صاحب ذوق بندے ہیں, بڑے صاحب ذوق انسان, اور یہ ڈیزائننگ بڑی خوبصورت کرتے ہیں. میرے بھی شعروں کے انہوں نے چند ڈیزائن انہوں نے بنائے فیس بک کے اوپر. واہ واہ واہ. گرافکس اچھی کرتے ہیں. گرافک اور شاعری کا ذوق ان کا بہت اچھا ہے. اچھا, ان کو پھر انشاءاللہ یہاں کسی وقت بہت اچھا ذوق ہے, لائیں گے انشاءاللہ. بلکہ یہ ایک ٹی وی کے لیے بھی جو ہے نا پریزنٹر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. اچھا. برمنگھم میں, پیٹرزبرگ میں اور برمنگھم میں کہیں. اچھا. بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی. ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. گفتگو ہم جی یہی کر رہے تھے کہ یہاں کی تنظیمیں جو ہیں وہ کس طرح سے خاص طور پر نظامت کے حوالے سے, پروگرام کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے 20 سال پہلے آپ کرتے رہے ہیں, اور آج ابھی کل ہی آپ ایک پروگرام پرسوں دیکھ کر آئے ہیں. تو آپ کو کیا تقابلی جائزہ جب لیں گے تو کچھ کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سفر کہاں تھا اور کہاں آ کے اور اب کہاں ہے؟ کچھ فرق اچھا محسوس ہوتا ہے کہیں؟ اگر تو شاہ جی ہم تنقید کے لحاظ سے دیکھیں تو ڈیفرنٹ ہے اینگل. ٹھیک. ذوق و شوق کی بات جہاں تک ہے وہی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ تھوڑے لوگ ہوں, اچھے سننے والے ہوں, تو مزہ آ جاتا ہے مشاعرے کا, اور شاعر کو چاہیے داد. دیکھیں جی, اس 100 لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں جو پروگرام سے 90 اٹھ کے چلے جائیں, بالکل, لیکن ان 10 کا فائدہ ہے جو ایک بھی اٹھ کے نہ جائے, اور وہ اس کو سمجھتے ہیں, لفظوں کو سمجھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. صحیح بات ہے, لفظوں کا, اور وہ نکالتے ہیں, مین میخ نکالتے ہیں. بالکل مین میخ نکالتے ہیں کہ وہ یہ تلفظ ٹھیک نہیں تھا. اچھا, میں اس میں نا ایک ضمناً سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مشاعروں کے حوالے سے خاص طور پر جو مشاہدہ ہوا ہے, تجربہ ہوا ہے, اس میں
میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کچھ شاعر جان بوجھ کر کھل کر نہیں بھی پڑھ پاتے اس لیے کہ شاید سننے والوں کا وہ معیار نہیں ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا۔ اچھا، سننے والوں کی گرومنگ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ ان کی گرومنگ ان کو بھی بتایا جائے کہ سننا کیا ہوتا ہے، تاکہ ان کو سننے کا ایک آداب ہے نا جی مشاعرے کو سننے کے بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے کہ شاعر کو سننے کے بھی ایک آداب ہیں، اس کو داد کہاں دینی ہے، قرر کہاں کہنا ہے، کس الفاظ کو اس کے ساتھ چلنا ہے، ردیف کافی کو اٹھا کے شاعر کے ساتھ کہاں چلنا ہے۔ تو اس میں اگر کچھ تھوڑی سی میری رہنمائی کریں کہ بہت خوبصورت بات کی ہے شاہ جی آپ نے، لیکن اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ عوام جب آتی ہے نا سننے کے لیے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایسے آداب کہنا ہے اور ایسے اس پہ داد دینی ہے، تو شاعر کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، ایکسپیکٹڈ اینڈ ایکسیپٹڈ۔ ٹھیک، لیکن کچھ شاعر میں نے دیکھے ہیں خال خال جو واقعی اپنا کلام پڑھنے کے دوران نا ناظرین کو انرجی دیتے ہیں، اور وہ ناظرین کو باتوں باتوں میں نا اشارتاً ضمنی بات کر کے کوئی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہاں داد بنتی ہے اور یہاں آپ کو داد دینی چاہیے، تالیے کدھر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ خاص طور پر گرومنگ میں بڑا اہم کردار ادا شاہ جی دیکھیں بعض شعراء پہ بھی یہ ذمہ داری آتی ہے، یہی میں کہنے والا وہی بالکل ان پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ انداز اپنا ٹھیک کریں پڑھنے کا۔ اب کیا ہوتا ہے کئی آتے ہیں لوگ وہ غزل کو نظم کی صورت میں پڑھتے ہیں اور نظم کو غزل کی صورت میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ریسنٹلی مشاعرے میں آپ بھی وہاں موجود تھے، تو اب میں کسی کا ڈائریکٹ نام نہیں لیتا، تو وہ انہوں نے بھی ایسے ہی کہ بھی ایک غزل نما نظم اور نظم نما غزل کو جو ہے نا پیش کرنے کی کوشش کی، اسی آڑ میں کہ بھئی آزاد ہے اور ہمیں جو ہے نا آپ جیسے سمجھ لیں۔ اچھا شکیل صاحب، اب میں بڑا محتاط ہوں کہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں یہ اس کو کس طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک شاعر تو شاعر ہی ہوتا ہے، لیکن ایک اصطلاح یہ بھی ہے کہ اچھا شاعر۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم کسی کو اچھا شاعر کہتے ہیں تو پھر کوئی برا شاعر بھی ہے؟ برا تو مجھے تو کوئی نہیں لگتا، شاعر بہرحال شاعر ہے، لیکن میں ویسے یہ سوال اچھا ہے شاہ جی جو بھی ہے مستند شاعر کہہ سکتا ہوں کہ ایک مستند شاعر ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو، یا کیا صاحب کتاب یا کتاب کے علاوہ بھی ایک مستند شاعر ہو سکتا ہے؟ جی شاہ صاحب، میں آپ کی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ کتاب کا معاملہ یہاں جب سے برطانیہ میں ہم آئے ہیں تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ بے شمار لوگوں نے کتابیں چھپوائی ہیں اور اچھی بات ہے، لوگ چھپوا رہے ہیں، ہم انہیں انکرج کرتے ہیں، مطلب اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ کتابیں، ایسی مقام پہ کتابیں چھاپی جا رہی ہیں جو ابھی تک نہیں چھاپنی چاہیے تھی، یعنی ایک شاعر کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، معیار کے حساب سے کہہ لیں، یا کتاب کا ایک مقام ہوتا ہے کہ وہ کب آنی چاہیے۔ جہاں تک شعراء کا تعلق ہے، بڑے اچھے شاعر ہیں یہاں پر، بے شک کہ جتنا اچھا شاعر ہوتا ہے پھر وہ اتنا پبلک نہیں ہوتا، وہ تھوڑا تھوڑا کنارہ کشی کر لیتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ بالکل آپ کی طرح کی نشانی ہے، ایگزیکٹلی، بالکل صحیح بات۔ میں اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا، تو مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کا بھی فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کس قابل ہیں، اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو آپ کو سنتے ہیں۔ شاہ جی میں گلہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، انہوں نے مجھے بھی اپنا کتاب لکھنے سے روک دیا ہے، کہتے جس دن تم نے دیوان چھاپا سمجھو تم مر گئے۔ میں نے اس دن سے جو ہے نا فیصلہ کر لیا کہ جب تک یہ نہیں کہیں گے میں دیوان جو ہے نا، حالانکہ میرے پاس مواد کافی پڑا ہوا ہے، لیکن وہ ویسے واقعی ایسی شخصیت اگر کچھ کہتی ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ سبق ہوگا۔ وہ مجھے ایک بالکل وہ مجھے ایک یاد آتا ہے کہ ہم مشاعروں میں سنتے ہیں کئی لوگوں کو، اور مشین گنیں بھی ہیں کئی شاعروں کی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک اپنا شعر یاد آ رہا ہے اس پہ کہ وہ لوگ تو دیوان پہ دیوان لکھے جاتے ہیں، لوگ تو دیوان پہ دیوان لکھے جاتے ہیں، اور ایک ہم ہیں سوچتے ہیں کہ غزل لکھیں گے۔ کیا بات، ہمارا یہ حساب ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، میں چونکہ آپ سے کلام دو اشخاص سے میں نے سننا ہے، آپ اپنا کلام تیار کیجیے آپ بھی، لیکن ایک سوال دونوں سے مشترکہ، وہ یہی ہے کتاب کے حوالے سے، یہ ہے ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے شعراء کرام ان کی اپنی زندگی میں ایک بھی کتاب، پہلی کتاب تک نہ آ سکی۔ جان ایلیا ہے، ہاں جی، ان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اور بھی بہت سارے ایسے شعراء کرام ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک جدید، جو میرے ذہن میں ایک جدید
ایک سوچ آئی ہے اس حوالے سے. میں اب یہ سمجھتا ہوں اور اس کا تجربہ ہے مجھے بیک گراؤنڈ میں کہ اگر آپ کے پاس اتنا مواد جمع ہو چکا ہے نا, میں سمجھتا ہوں نئے لکھنے والوں کے لیے کہ وہ کسی کو اس کو دکھا کے تو اس کو واقعی کتاب کی صورت میں لے آئیں, اس کا ایک فائدہ ہے, محفوظ ہو جائے گا. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں, ورنہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ آپ کا کلام کہیں اور چلا جاتا ہے. مجھے اگر اجازت تو 2 منٹ کے. ارشاد. ایک ہادی مچھلی شہری انڈیا میں شاعر تھے, جی جی, ان کے کئی دیوان ہیں جی, 2 دیوان تو میں نے دیکھے ہیں, اور ہر دیوان میں 600 غزلیں ہیں, اور ایک بھی مصرع ٹھیک آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے دل و دماغ پہ وہ جو ہے نا اثر کر رہا ہے. اچھا, آئی ایم سوری ٹو سے, نہیں صحیح ہے. ہادی مچھلی شہری بڑا اسی پر نام ہے ان کا کہ بھئی ان کی اتنے ہزاروں غزلیں ہیں, لیکن ایک بھی اس میں آپ غزل کا شعر نہیں چن سکتے. تو بقول میرے اپنے بڑے بھائی کے بڑے باذوق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اظہر غالب کا چھوٹا سا دیوان ہے لیکن ایک ایک لفظ دل میں اترتا ہے. لیکن ایک لفظ دل میں لوگ کتنے دیوان, کئی دیوان ان کے ہیں, 10 دیوان ہیں, 8 دیوان ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. اچھی شاعری کی پہچان تو پھر یہ. اور مزے کی بات یہ نہیں, اچھی شاعری کے علاوہ مزے کی بات یہ کہ 2 4 دیوان ہیں, لیکن وہ غزل اور شعر ایک ہی سناتے ہیں 20 مشاعروں میں. اب اس پہ جو ہے نا روشنی شکیل صاحب شاید ڈالیں گے اس پہ. اس میں مجھے آپ سے بھی جاننا چاہوں, لیکن میں یہ بتلانا چاہتا ہوں, مجھے کسی نے یہ ایک بات لمحہ فکریہ تھی اور بڑی سوچ, ہم پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ کوئی بھی آج کے دور میں, کیونکہ سوشل میڈیا اتنا عام ہے اور ہر بندے کی دسترس میں ہے, آپ کا کلام ہر بندے کی دسترس میں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کوئی نیا کلام اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک آپ اس نئے کلام کو کہیں محفوظ نہ کر لیں. تو اس ضمن میں لوگ اسی لیے بار بار جو ہے نا, اور کچھ لوگوں کے پاس ہوتا بھی تھوڑا سا ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا بھی نہیں ہے, یہ بھی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شاعروں کو اب نئی جدت کرنی چاہیے, کتابوں کے علاوہ CD یا DVD جو ہے نا وہ نکالنے چاہیے. یہ تو کام کئی سال پہلے وسیع شاہ کا سارا کلام CD اور DVD سیریز پہ ہے, اور بھی بہت سارے شاعر ادھر جا رہے ہیں, اور کچھ تھوڑی بہت اگر میں بھی کہیں کچھ لکھوں گا تھوڑا بہت تو میں سوچتا ہوں شاید میں بھی ادھر ہی محفوظ کروں گا. محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور لوگ اسے محظوظ بھی ہوتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ شاعری کوئی نئی چیز نہیں ہے, 200-300 سال سے مطلب یہ چل رہا ہے سلسلہ, 12ویں صدی سے چل رہا ہے. جی ظاہر ہے جو مستند انداز میں جو کتابیں آئیں, جیسے آپ نے غالب کا ذکر کیا, بلکہ بڑی عجیب بات ہے, شاید آپ نے سنا ہو کہ غالب کا کچھ کلام اب سامنے آیا ہے. بالکل صحیح ہے. حالانکہ ان کا 60-70 غزلیں ان کی تھیں جو پہلے سے چھپی ہوئی ہیں ایک کلام میں, لیکن ان کا کچھ اور کلام جو غیر مطبوعہ تھا اب سامنے آ گیا. تو وہ اب جب شامل ہو جائے گا میرے خیال 200-300 غزلیں بن جائیں گی. بالکل صحیح ہے. تو ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے وہ. تو کتاب جب آنے کا وقت ہوتا ہے نا, وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے. تو اس طرح تو آپ کتابیں چھاپ کے لگاتے جائیں. برطانیہ میں شاید آپ کو علم ہو کہ اس وقت 200 سے زیادہ کتابیں منظوم جو ہے وہ چھپ رہی ہیں, لیکن آپ ان میں سے کسی 1 یا 2 یا 3 کتابوں کو ہی کتاب کہہ سکتے ہیں. صحیح بات. اب اس طرح کی کتابیں چھاپنے سے آپ اردو ادب پر کوئی احسان نہیں کر رہے, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, جبکہ کتاب کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, یا تاریخ میں انڈیا پاکستان میں جو بھی کتابیں چھپی ہیں تو ان کا ایک مقام ہے. تو میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بغیر دیکھے سوچے سمجھے کتاب چھاپ دیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کم از کم کتاب اس وقت آنی چاہیے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہ اس کی کتاب چھاپنے سے کلام محفوظ ہو جاتا ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن یہ تو جب تک شاعر زندہ ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے کلام کو محفوظ رکھے. اور بے شمار شعراء کا کلام, یہ میں نے اس لیے بات کی تھی کہ یہاں پہ بہت سارے, میں خود بھی زخمیدہ ہوں اس سلسلے میں, بہت سارے شعراء کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی کو کلام کتاب چھپوانے کے لیے دیا, ان کی وہ کتاب نہ چھپ سکی, کچھ سالوں کے بعد وہی کلام کسی اور شاعر کے نام سے چھپا ہوا ملا. یہ ظلم تو بہت. انجم خیالی صاحب بیڈ فورڈ والے, ان کے ساتھ یہ ہوا, ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے پبلشر کو دیا, ان پبلشر نے اپنے نام سے وہ کتاب چھاپ لی اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. یہ شاعری میں سرقہ چلتا ہے, کرتے ہیں لوگ, لیکن یہ غلط بات ہے. لیکن شاہ صاحب اس میں ایک بڑا ہی چھوٹا سا نسخہ ہے کہ وہ ایک آپ نے مصرع سنا ہوگا کہ جس دیے میں جان ہوگی ایسے ہے نا, وہ دیا رہ جائے گا, وہ دیا رہ جائے گا. تو
یہ بے شمار لوگ کتابیں چھاپ دیتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کی شاعری مضبوط ہے اور آپ کی شاعری کے اندر جان ہے تو وہ خود ہی اپنا مقام پیدا کر لے گی. نہ تو کتاب چھاپنے سے مقام بنتا ہے, نہ مشاعرے پڑھنے سے بنتا ہے. پہلے آپ نے ذکر کیا مشاعرے کا, تو میں تھوڑا سا اس بارے میں عرض کر دوں کہ واقعی مشاعرہ جو ہے ایک اسکول ہے, ایک یونیورسٹی ہے, ایک تربیت گاہ ہے. مشاعرے کے اندر جو پراپر شعراء ہیں, پرانے شعراء ہیں, جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کا ایک انداز ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ داد بھی کیسے لینی ہے اور ادائیگی کیسے کرنی ہے, شعر کی ادائیگی اور شعر کے اندر وقفہ کہاں ہے. اچھا, ہمارے جو نئے شعراء ہیں انہیں نہیں پتہ چلتا ان باتوں کا, تو اسی لیے ہم جب مشاعرے کرواتے ہیں تو اس میں کچھ بچے ہوتے ہیں, کچھ نئے لکھنے والے ہوتے ہیں اور کچھ سینئر شعراء ہوتے ہیں. تو وہ سینئر شعراء سے ہم سیکھتے ہیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں, ایک چیز کی کمی میں محسوس کرتا ہوں مختلف تنظیموں میں اور پروگرامز میں, باقاعدہ سکھانے کی کلاسز وغیرہ کوئی وہ انتظام کہیں نہیں. وہ ہو نہیں سکتا, وہ ہونا چاہیے. نہیں, وہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ایک تو اس لیول کے اساتذہ بھی نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اساتذہ نہیں ہے سے مراد میری یہی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں, مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے. ان کے بھی بڑا فیکٹر وقت ہے, وقت نہیں ہے. دوسرا بات یہ کہ جو شاعری ہے نا اس کا آمد کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. یہ صحیح بات ہے. آورد جب آ جاتی ہے نا, وہ کوئی ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی آمد کا ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح. پھر آپ سورس بیس جو ہے وہ آمد ہے, اگر آورد کی بھی سورس بیس آمد ہے. اگر آمد نہیں ہے تو وہ بیٹھ کے 2 اور 2 4 لکھنا بڑا مشکل ہے شاعری میں. بہت سارے شعراء کو تو آمد اور آورد کے فرق نہیں پتہ, تو وہ پھر کیا مطلب وہاں. بہرحال ہم یہ تلقین نہیں کر رہے, وہی ہے کہ شوق ہے وہ لفظوں میں جیسے بھی آپ پرو دیں اپنے حساب سے, وہ کوئی ہار چھوٹا بن جاتا ہے, کوئی بڑا بن جاتا ہے. صحیح. جیسے ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ جتنا کام ہو رہا ہے برطانیہ میں اردو ادب کے سلسلے میں, اور اس میں مین تو شاعری ہے اور اس کے علاوہ افسانہ نگاری, ناول نگاری, یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں. آزاد نظم تو شاعری کا حصہ ہے. آزاد نظم آسان ہو گئی ہے عام جو ہے نا ان کے لیے بھی, اور جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا سا آسان ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی شعر کہنے والے غزل کی طرف ضرور لوٹتے ہیں. نہیں, غزل کہے بغیر شاعر نہیں مکمل نہیں ہو سکتا. شاعری میں ہے ہی مین چیز تو غزل ہی ہے. خوبصورتی تو شاعری کی غزل ہی ہے. اب آزاد میں بھی اب کچھ آزاد نظم ہے, کچھ نثری نظمیں بھی ہیں. اب اس کے بعد اللہ جانے کیا ہوگا. نہیں جی, اب نثری نظم کے بعد بھی کچھ شاید نہیں. اصناف شاعری جو ہیں, اصناف سخن اور چیز, لیکن اصناف شاعری میں بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ان بھی ہوتی ہیں, آؤٹ بھی ہوتی ہیں. اب ہمارے ہاں دیکھیں ایک وقت تھا جب یک مصرع, 2 مصرع, سہ مصرع, چو مصرع بڑا مشہور ہوا ہے. سہ مصرع ہوا کرتا تھا. حمایت علی شاعر نے شروع کیا ہے اس بات کو. اچھا, اب مجھے اس کا بڑا شوق تھا, لیکن آج ہماری اردو شاعری میں سہ مصرع تقریباً ناپید ہو چکا ہے. اس کو جاپان والوں نے اس کو ہائیکو وہ کہتے ہیں, وہاں وہ سب سے زیادہ پاپولر صنف شاعری ہے ہائیکو. وہاں سب شاعر جو ہیں وہ, جیسے ہم سب شاعر اردو فارسی کے غزل ضرور کہتے ہیں, وہاں ہائیکو شاعری کی بنیاد ہے. اور اسی طرح چو مصرع, اب چو مصرع بہت سارے لوگوں کے لیے چو مصرع جو ہے شاید 4 پاؤں والا کوئی جانور ہو, تو قطع ہے, ربائی ہے, لائنیں سب کی 4 ہیں, دوہے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں. آپ گاؤں میں نکل جائیں, یقین کریں وہاں پر بڑی اچھی چیزیں, نئی چیزیں ملتی ہیں. اور ایک سے ایک وہاں پر ان کو کون پڑھاتا ہے, ایک سے ایک شاعر اور ایک سے ایک ان کا استاد قسم کے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات. وہ آمد کا جو ہے نا آمد کا سلسلہ. اور میں نے تو ذاتی طور پر, یقین کیجئے, میں نے ذاتی طور پر ایسے شاعر, بہترین شاعر دیکھے ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا. ہوتا ہے بالکل. حفیظ جلندری, میاں محمد بخش جیلمی, حفیظ جلندری 7 جماعتیں بھاگے ہوئے ہیں. 7 جماعتیں بالکل. اور قومی شاعر ہیں ہمارے, وہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی دین ہے. لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کا بھی اپنا مقام ہے, اور وہ لوگ کام کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن میں آن دا ہول مطلب برطانیہ میں مطمئن ہوں بہت, اور یہاں جس رفتار سے کام ہو رہا ہے, یہاں اچھے شاعر پیدا ہو رہے ہیں. تو جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ غزل کا, ظاہر ہے اصناف ادب میں سب سے بڑی غزل ہے, بلکہ پورے اردو ادب کو غزل نے زندہ رکھا ہوا ہے. حالانکہ ناول نگاری بھی ہے اور بہت کام ہو رہا ہے. نثر میں اگر لکھنے کی حد تک دیکھا جائے تو نثر زیادہ لکھی ہوئی گئی ہے, زیادہ لکھی گئی نثر, لیکن پاپولیرٹی وہ غزل کی. لیکن شاعری کو اگر زندہ رکھا ہے تو غزل نے زندہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, ساری اصناف لکھی گئی ہیں,
سٹارٹ ہی اصل میں سٹارٹ ہی جو ہے نا شاعری کا غزل ہی سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھ لیں دکنی عروج میں اور اس زمانے میں اس کو غزل سے جو ہے نا, اور خاص طور پہ اردو غزل. حالانکہ غالب کو لے لیں, اقبال کو لے لیں, بہت سارے دیگر شعراء, ان کا بہترین کلام جو ہے وہ اصل میں فارسی میں ہے, لیکن وجہ شہرت وہ اردو غزل. سر اس کی ایک اور بھی وجہ ہے جی شاہ جی کہ ہم فارسی کی طرف جو ہے نا ہمارا وہ توجہ نہیں رہی, وہ ان لوگوں کی ہوتی تھی اس زمانے میں. اب وہ فارسی جو ہے نا, چونکہ اردو اتنی وہ ہو چکی ہے, پھیل چکی ہے, اور اس میں اتنا ذخیرہ آ چکا ہے کہ اب فارسی عربی دوسری طرف صنف جو ہے نا وہ اس طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا, اردو ہی کافی ہے کہنے کے لیے. وقت کے ساتھ ساتھ زبانوں کی ترویج ہوتی ہے, اب اردو کی ترویج ایسی ہو گئی ہے کہ اب میں تو ذاتی طور پہ یہ سوچتا ہوں, بلکہ ایک دو دوستوں کو میں نے کہا بھی ہے, میں نے کہا کہ عربی سے جب شاعری فارسی میں آتی ہے تو قافیے کے ساتھ ردیف کا اضافہ ہوتا ہے. اب اردو میں ہے تو اس کے ساتھ کسی اور چیز کا اضافہ ہونا چاہیے. قافیہ ہے, ردیف ہے, کوئی ایک اور مستقل لفظ ایسا تیسرا بھی سامنے آئے, کوئی ترویج کوئی ایسی آئے کہ وہ بھی غزل کا مستقل حصہ بن جائے. بالکل نئے تجربے ہو رہے ہیں, لوگ نئے ایسے رکے ہوئے ہیں وہی روزگار کے سلسلے میں نا, کچھ رکے ہوئے ہیں, کچھ کر بھی رہے ہیں تجربے, لیکن ابھی تو غزل ہی اتنی مزیدار ہے کہ اصل میں یہ سمجھتا ہوں لوگ تجربہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اصل بات ہے بھی یہ بات یہی ہے کہ کوئی ہمیں کچھ الزام نہ دے دے. لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تجربات. شاعری میں ہمیشہ تجربے ہوئے ہیں, جتنی آپ شاعری اردو شاعری اٹھا کے دیکھ لیں اس میں باقاعدہ تجربے ہوئے ہیں, اور ہر شاعر کے یہاں آپ دیکھ لیں اس کے یہاں نئے نئے تجربے آپ کو ملتے ہیں اگر باقاعدگی سے آپ پڑھتے رہیں. تو اس طرح یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ نئی اختراع بھی ہونی چاہیے, کوئی نئی چیزیں سامنے آنی چاہیے. نیا غالب کیوں نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے. میں ضروری ہے کہ ہم ایک ہی غالب کو لے کے صدیوں چلتے رہیں. 100% میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں, آ سکتا ہے, لیکن اساتذہ کو ہم پیچھے چھوڑ نہیں سکتے. جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا نا فارسی کا یا عربی کا, اردو شاعری مکمل ہوتی ہی نہیں ہے اردو عربی اور فارسی کے بغیر. بالکل صحیح. اور ابھی کسی استاد سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اگر آپ اردو شاعری میں مشاق ہونا چاہتے ہیں تو آپ عربی اور فارسی بھی سیکھیں. اچھا, آپ نے بھی اردو میں کچھ ترکیبات کی ہیں, کچھ نئے الفاظ بنائے ہیں, ان کا ذکر کریں گے, لیکن ایک چونکہ بریک کا وقت ہے ناظرین, اور بریک کے بعد ہم دونوں شعراء سے اب گفتگو نہیں ہوگی, اب صرف کلام ہوگا. اور ناظرین کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. میرے ساتھ آج دو بہت خوبصورت ادبی شخصیات یہاں موجود ہیں. گفتگو بہت ہو چکی, اگرچہ یہ کم ہے, مجھے ذاتی طور پر تشنگی ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے. ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مجھے ذاتی طور پر مل رہا ہے, اور یقیناً آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ بنیادی طور پر شاعری بھی ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ, بلکہ ہے ہی بنیادی طور پر یہی سیگمنٹ, تو میں اپنے مہمانوں کی طرف جانا چاہوں گا. کلام شاعر بزبان شاعر, شکیل قمر صاحب اپنے خوبصورت کلام سے مرحمت فرمائے جناب ہمیں. دو شعر عرض کرتا ہوں. جی ارشاد. اپنے کاندھے پہ اٹھا لائے ہیں لاشا اپنا, اپنے کاندھے پہ اٹھا لائے ہیں لاشا اپنا, اس طرح دیکھ کے آئے ہیں تماشا اپنا. اپنے کاندھے پہ اٹھا لائے ہیں لاشا اپنا, اس طرح دیکھ کے آئے ہیں تماشا اپنا, اور بعد مرنے کے ہمیں یاد نہ کرنا یارو, ہم نے دانستہ کوئی بت نہ تراشا اپنا. آئے ہائے 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 ہائے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا بات. شکریہ جی, شکریہ. دو شعر. جی ارشاد. کہ کب بھلا رانائیاں تھیں تیرے بعد, کب بھلا رانائیاں تھیں تیرے بعد, ہر طرف تنہائیاں تھیں تیرے بعد,
کب بھلا رانائیاں تھیں تیرے بعد، ہر طرف تنہائیاں تھیں تیرے بعد، مشکلیں بدبختیاں رنج و علم، یہ میری ہمراہیاں تھیں تیرے بعد۔ کیا کہنے، واہ۔ تو ایک غزل عرض کرتا ہوں جی ارشاد۔ کاتب تقدیر نے لکھا ہے جو تقدیر میں، واہ۔ کاتب تقدیر نے لکھا ہے جو تقدیر میں، مسئلوں کے حل بھی کیا شامل ہیں اس تفسیر میں۔ واہ واہ واہ۔ اور شعر عرض ہے کہ جی خواب غفلت میں رہے نہ ہو سکے بیدار گھر، واہ واہ۔ خواب غفلت میں رہے نہ ہو سکے بیدار گھر، در بدر کی ٹھوکریں پنہاں ہیں اس تعبیر میں، در بدر کی ٹھوکریں پنہاں ہیں اس تعبیر میں۔ کیا کہنے۔ اور شعر سنیے گا جی۔ کب بشر کی دید کی چاہت میں تھیں وہ رفتیں، واہ۔ کب بشر کی دید کی چاہت میں تھیں وہ رفتیں، آدمی پہنچا فلک تک چاند کی تسخیر میں، آدمی پہنچا فلک تک چاند کی تسخیر میں۔ اور نقش جو مبہم ہوئے تھے عالم امکان کے، واہ واہ۔ نقش جو مبہم ہوئے تھے عالم امکان کے، ہو گئے واضح سبھی قرآن کی تحریر میں، واہ واہ واہ۔ ہو گئے واضح سبھی بہت قرآن خوبصورت شعر ہے کی یہ، تحریر میں۔ اور آخری شعر ہے کہ زندگی کرنا کوئی آسان نہیں ہے اے قمر، زندگی کرنا کوئی آسان نہیں ہے اے قمر، کامرانی ہو میرے مولا میری تقدیر میں۔ واہ واہ واہ۔ اور کاتب تقدیر نے لکھا ہے جو تقدیر میں، مسئلوں کے حل بھی کیا شامل ہیں اس تفسیر میں۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت۔ اظہر صاحب کچھ آپ کی طرف سے بھی جواباً ہو جائے۔ جناب قمر صاحب کی شاعری کے ساتھ جواباً تو نہیں ہو سکتا، عرض ہو سکتا ہے کہ ایک غزل چلیں ایسے کہہ لیں کہ سابقہ اور لاحقہ جیسے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، سیاق و سباق کے ساتھ، سیاق و سباق کے حوالے سے جواباں غزل۔ ایک غزل کے چند اشعار۔ جی ارشاد۔ رکھ لیا اس نے جو رندوں کا بھرم، اچھا لگا، واہ۔ رکھ لیا اس نے جو رندوں کا بھرم، اچھا لگا، اور میں کدے میں دیکھ کر شیخ حرم، اچھا لگا، میں کدے میں دیکھ کر شیخ حرم، اچھا لگا، اور روٹ کر شاہ جی روٹ کر پھر مان جانا ایک دم اچھا لگا، روٹ کر پھر مان جانا ایک دم اچھا لگا، یار نے جو بھی دیا مجھ کو وہ غم، اچھا لگا، یار نے جو بھی دیا مجھ کو وہ غم اچھا لگا، اور بعد میں گو کھل گیا دام فریب، بعد میں گو کھل گیا وہ دام فریب، بعد میں گو کھل گیا دام فریب، پہلے پہلے یار کی زلفوں کا خم، اچھا ارے واہ 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 واہ، کیا تشبیہ دی ہے، پھر سے پڑھی۔ بعد میں گو کھل گیا دام فریب، پہلے پہلے یار کی زلفوں کا خم، اچھا لگا، اور ایک نگاہ بے دلی سے دیکھنا میری طرف، واہ، ایک نگاہ بے دلی سے دیکھنا میری طرف، ایک نگاہ بے دلی سے دیکھنا میری طرف، ہم پہ اتنا بھی تیرا لطف و کرم، اچھا لگا، ارے واہ ارے واہ، ہم پہ اتنا بھی تیرا لطف و کرم اچھا لگا۔ اور ایک آخری شعر کہ رشک کیوں نہ ہو مقدر پر تیرے اظہر مجھے، رشک کیوں نہ ہو مقدر پر تیرے اظہر مجھے، تیرے گھر میں اس نے جب رکھا قدم، اچھا لگا، ارے واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوبصورت، تیرے گھر میں اس نے جب رکھا قدم اچھا لگا، بہت خوبصورت، اور میں کدے میں دیکھ کر شیخ حرم اچھا لگا، کیا کہنے، بہت جی جی عطا کیجئے، اور غزل ابھی ہے ٹائم ہمارے پاس، ابھی ان سے اور بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک غزل کے اور شعر ہیں کہ عمر بھر وہ ظلم زیر آسماں کرتے رہے، عمر بھر وہ ظلم زیر آسماں کرتے رہے، دشمنی پہ دوستی کا ہم گماں کرتے رہے، ظلم عمر بھر وہ ظلم ہم پہ زیر آسماں کرتے رہے، اور دشمنی پہ
दोस्ती का हम गुमा करते रहे, वाह वाह, लफ्ज़ छिन जाएंगे ये हम जानते थे इसलिए, लफ्ज़ छिन जाएंगे ये हम जानते थे इसलिए, खून दिल से हम रकम एक दास्तां करते रहे, खून दिल से हम रकम एक दास्तां करते रहे। बहुत खूब और शाह जी शेर जी अता, मुलाज़ा करें कि हम यकीनो बेयकीनी ही की हालत में रहे, हम यकीनो बेयकीनी ही की हालत में रहे, तीर लेकर सीधी वो हम पर कमा करते रहे, वाह, तीर लेकर सीधी वो हम पर कमा करते रहे। और आखिरी शेर गौर तलब है शाह जी, जी जो हमारे हालात हैं जी अता कीजिए। सियासत के और हमारे वतन के और जो हम आवाम कर रहे हैं, कि लूटने वाले हमेशा लूट कर जाते रहे, वाह वाह, लूटने वाले हमेशा लूट कर जाते रहे, हम जलूसों में फ़कत आहो फुगा करते रहे। और हकीकत है, और हकीकत यही है, बस आहो फुगा ही है, और शोर ना किसी का रास्ता रोकते हैं, ना कोई तनकीद करते हैं, अच्छा जी लूटो हमें ले जाओ, है जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस है प्यारे। सही बस हमारे कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं, वही कहा करते हैं कि इस कौम के साथ अच्छा हो रहा है, ये इसी के जो हो रहा है सही हो रहा है, ये इसके मुस्तहिक हैं, क्योंकि खुद इनको लेके आते हैं तो इनको गधे बना के वो निकल जाते हैं, तो ये इसी काबिल हैं, अच्छा है इनके साथ है। सादा लो हैं और नहीं सादा लो नहीं, सादा लो नहीं, सादा लो नहीं है, सादा लो कुछ और चीज़ होती है, नाइविटी जो है ना जी, नाइव होना कुछ और चीज़ होती है, बेवकूफ और बनना हो रहा है, जानबूझ के कुछ ना करना वो कुछ और चीज़ होती है। बहरहाल ये है मर्ग मफाजात, वही वाली बात बस, हाँ बिल्कुल सही बात है। कुछ मज़ीद मरहमत फरमाएं जी। मैं कुछ अशार पेश करूँगा जी, इरशाद। गज़ल से ज़्यादा है कि बेहतर है कि हाँ बिल्कुल सही बात है। एक शेर है कि ज़िंदगी करना कोई आसान नहीं है कमर, जैसे कि मैंने गज़ल के अंदर ये कहा, तो कामरानी हो मेरे मौला मेरी तकदीर में। वाह वाह। इसी तरह एक और शेर है कि कब तक जिंदा रहते आखिर मर जाना था, वाह, कब तक जिंदा रहते आखिर मर जाना था, हमको भी तो एक दिन अपने घर जाना था, अपने घर जाना था। हाँ, असल घर वही है, असल घर तो वही है जी। सही बात। और एक शेर, हम खाक नशीनों का होता है चलन अपना, हम खाक नशीनों का होता है चलन अपना, हम प्यार भी करते हैं इजहार नहीं करते। वाह वाह, हम प्यार भी करते हैं इजहार नहीं करते। क्या वाह। और एक शेर है जी कि हमसे पूछना तो बस इत्तमाम हुज्जत था, हमसे पूछना तो बस इत्तमाम हुज्जत था, उसने सोच रखा था जाके फिर ना आने को, उसने सोच रखा था जाके फिर ना आने को। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और आपके लिए चंद अल्फाज हैं जी कि ज़िंदगी तुझे इतना जिया, वाह, ज़िंदगी तुझे इतना जिया, इतना जिया कि मर चले हैं हम, जितना जी चुके हैं मर चले कि अब तो मर चले हैं। और इसी में 8 लफ्ज़ों की ये कहानी है। वाह वाह, बहुत खूब। मज़ीद ऐसा भाई हाल ही में मदर डे गुजरा है, मालवन कल ही था, तो उस पर एक शेर मैंने लिखा था कि उसकी अज़मत की इंतहा देखो, उसकी अज़मत की इंतहा देखो, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। वाह, उसकी अज़मत की इंतहा देखो, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। माँ की इज्जत किया करो लोगो, माँ का साया खुदा की रहमत है, माँ का साया खुदा और की रहमत। यही एक रिश्ता सच्चा है, बस बहुत यही एक रिश्ता सच्चा है, 100%, बेलौस, 100%, बेलौस। बिल्कुल। बाकी हर रिश्ते में गर्ज है, अच्छे हैं भाई बहन, नहीं अच्छे हैं, लेकिन ये बेलौस है। माँ सा दूसरा रिश्ता है ही कोई नहीं दुनिया में, कोई नहीं रिश्ता। और खुशकिस्मत हैं लोग जिनकी माँ मौजूद हैं, बाहयात हैं, और अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे के वो उनकी खिदमत कर सकें। जितनी भी खिदमत करें वो कम है, बहुत कम है। बिल्कुल सही, क्योंकि हर बाद अल्लाह के जब भी निकला मेरे मुंह से माँ, वाह, मेरे जिस्म में यारो सच बताऊं आ गई जान, आ गई जान, मेरी माँ, मेरी माँ। क्या बात। कुछ और भी मरहमत फरमाइए ना जी। एक गज़ल के और चंद इशार में अता कीजिए। शाह जी, यहाँ रहिए वहाँ रहिए, वाह वाह, यहाँ रहिए वहाँ रहिए, वहाँ रहिए,
जो ज़ेर आसमां रहिए, वाह यहाँ रहिए वहाँ रहिए, जो ज़ेर आसमां रहिए, बफ़िक्र दुश्मना रहिए, बयाद दोस्तां रहिए। वाह, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत अच्छी तरकीब है, वाह वाह, अंदाज है। क्या बात। यहाँ रहिए वहाँ रहिए, जो ज़ेर आसमां रहिए, बफ़िक्र दुश्मना रहिए, बयाद दोस्तां रहिए। शिकन माथे की गहरी हो गई महफिल में जब देखा, वाह वाह, शिकन माथे की गहरी हो गई महफिल में जब देखा, जफ़ाएं कीजिए लेकिन कभी तो मेहरबान रहिए, मेहरबान वाह रहिए। वाह वाह, जफ़ाएं वाह वाह वाह, कीजिए लेकिन कभी तो मेहरबान रहिए, और हमें मंजूर है हर शर्त तेरी, हर सज़ा तेरी। हमें मंजूर है हर शर्त तेरी, हर सज़ा तेरी, मगर मुमकिन नहीं है जुल्म हो और बेज़ुबान रहिए। वाह वाह, बहुत क्या कहने, अगर मुमकिन नहीं है जुल्म हो और बेज़ुबान रहिए। बेजुबान रहिए। वाह, मुझे तो जी ये 19वीं सदी के असातिज़ा का रंग नजर आया। साथ का रंग है, हकीकत है, बिल्कुल, नो डाउट इट। ये उस्तादाना गज़ल है आपका, मेहरबानी यही नहीं सारा कलाम माशाल्लाह, बड़ा उस्तादाना कलाम है आपका माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत मायारी और बहुत अच्छी तरकीबें, या। बहुत अच्छे ख्यालात, लफ्ज़ों का इस्तेमाल, तरन्नुम, बहुत कुछ। पिछले दिनों अताउल्लाह कासमी साहब ने एक शेर पे दाद दिया, तो मैंने कहा जी मेरी गज़ल मुकम्मल हो गई है, और मुझे जो है ना सही, एक जो है ना वो ज़ाहिर है, अच्छे असातिज़ा बंदे की दाद हो हाँ, तो फिर वो मज़ा आता है। उस्ताद की दाद अगर आपको मिल जाए तो आप सफल हैं। एक मैंने सर्टिफिकेट होता है जी, गज़ल सनद लिखी, मिल जाती है। फेसबुक पे रखी वो गज़ल, जी अब भी लगी हुई है, पिछले दिनों मैंने लगाई थी कि उसमें 2 शेर थे ख़ास तौर पे। तो कासमी साहब को फ़ोन आ गया, जी, कासमी साहब कहता यार अज़हर तेरी गज़ल है। मैं घबरा गया, अच्छा अच्छा, मैं क्या हज़ूर मेरी गज़ल ही है, लेकिन अगर तुझे कहते होते दस्तबरदार हो जाते हैं। ठीक ठीक, कहते नहीं यार ये नहीं बात, कहते बहुत अच्छा तुमने लिखा है। वाह, मैंने कहा जी अगर अच्छा लिखा तो फिर आप फेसबुक पे दाद दें, फ़ोन पे तो आपकी मेहरबानी, आपने फ़ोन कर लिया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन फिर उन्होंने फेसबुक पे दाद दी। वो ख़ास तौर पे 2 शेर थे उस गज़ल में जी अता कीजिए। कि एक मेरी याददाश्त जो है ना वो वाला रात के साहब इस पहर वैसे भी है, ज़रा। नहीं वो वाला साहब है कि मेरी 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जी, एक मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, सही, और दूसरी अभी याद नहीं आ रही। क्या बात वो है कि है जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस है प्यारे, हाँ, है जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, उसी की भैंस है प्यारे, हुआ साबित तजर्बों से अदालत कुछ नहीं कुछ नहीं होती। हकीकत है ये, हुआ साबित तजर्बों से अदालत कुछ नहीं होती। और खैर ये तो अभी मुझे सॉरी मुझे याद है, लेकिन ये शेर नहीं ये बड़ा पाए का शेर है जी, और हकीकत बहुत अच्छा और बरमाल हकीकत शेर ये किया। जी हाँ। मैं एक नज़म अगर इजाज़त हो तो, जी, अच्छा, मैं सोचता हूँ कि क्यों कर मैं उसको माफ़ करूँ, मैं सोचता हूँ कि क्यों कर मैं उसको माफ़ करूँ, वो जिसको सौंप दिया ज़िंदगी का हर लम्हा, वो जिसकी खातर ज़माने से दुश्मनी ले ली, वो जिसने मुझको सबक दे दिया बगावत का, तमाशा देख रहा था खड़ा मोहब्बत का, कि ज़िंदगी में मेरे भर दिए हैं अंगारे, मैं सोचता हूँ कि क्यों कर मैं उसको माफ़ करूँ, वो जिसकी चाह में दिन रात मैं तड़पता रहा, कदम कदम पे मेरी हौसला शिकनी की थी, कभी इकरार कभी इनकार की बातें की थीं, मेरी उम्मीद को ढारस न बंधाई जिसने, मेरे जीवन में बहुत आग लगाई जिसने, क्या बात है, जुल्म की हद से भी आगे वो निकल आया था, मैं सोचता हूँ कि क्यों कर मैं उसको माफ़ करूँ, माफ़ करो, वाह मैं उसको कत्ल भी कर दूँ ये कुछ सज़ा भी नहीं, वाह, मैं तड़पता उसे देख ना पाऊँगा कभी, सोच महदूद समझ में नहीं आता कुछ भी, एक रास्ता है मेरे इंतकाम का लेकिन, वाह, उसको रुसवा जो करूं खुद को भी बदनाम करूं, वाह, और तौहीन मोहब्बत की सरेआम उसको रुसवा जो करूं खुद को भी बदनाम करूं, और तौहीन मोहब्बत की सरेआम करूं, इससे बेहतर है कि अब दिल से भुला दूं उसको, सोचता हूं कि मैं उसे दिल से भुलाऊं तो भुलाऊं कैसे। वो जैसे मेरा एक शेर है ना जी, जी इरशाद, ये जो तर्के ताल्लुक़ है
یہ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی واہ نہیں، واہ واہ، یہ جو ترک تعلق یہ جو ہے ترک تعلق ہے ممکن ہی یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، کہاں ہم یاد کرنا یاد آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، واہ بہت اچھا تو شاہ یہ جی، ترک تعلق تو ہم بہت کر بڑی لیتے لیکن حقیقت ہوتا نہیں، ممکن ہی نہیں بہت بڑی حقیقت، ہم یاد کے حوالے سے پھر بھی جڑے رہتے ہیں۔ جڑے رہتے ہیں، وہ یہ بلانا بلایا جو جا ہے ہی نا، نہیں سکتا، نہیں اچھا جی، اب چونکہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا جی ہے جی، تو میں چاہوں گا کہ کچھ اختتامی کلام آپ کی اظہر طرف صاحب سے نے نظم سنائی، میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، ارشاد۔ چونکہ پہلے ذکر ہو رہا تھا گفتگو میں آزاد نظم کا، بالکل، تو آزاد نظم کے اندر کیا ہونا چاہیے دیکھنے والوں کو خود ہی آپ پتہ کی چل آزاد جائے گا نظم میں تو وہ لوازمات ضرور ہوں گے۔ کہ نظم کا عنوان ہے میرا ماضی۔ واہ، یعنی اس میں بھی ردھم ہے، اصل تو بات ہے کہ ردھم ہونی اصل چاہیے۔ میں وہی فرق اس وقت بات کر رہا تھا کہ نثری نظم میں اور آزاد نظم میں فرق یہ ہے کہ نثری نظم میں ردھم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، روانی ہوتی، ردھم نہیں ہوتا، لیکن آزاد نظم میں بھی وزن بھی ہوتا ہے، بالکل، ردھم بھی ہوتا ہے، تکرار بھی ہوتی ہے، اور سننے میں اس کے صوتی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو لیکن اساتذہ جو ہے وہ نثری نظم کو آج تک تسلیم نہیں کرتے۔ خیر اب ہمیں، میرا خیال ہے ہمیں کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں نہیں ظاہر ایک صنف ہے، صنف ادب ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ویسے اساتذہ کم ہوتے جا رہے ہیں، فکر نہ کریں۔ اساتذہ کم ہوتے جی۔ میرا ماضی، جی، دیواروں پر آویزاں ہیں، دیواروں پر آویزاں ہیں ہنستے کھیلتے بچوں کی رنگ برنگی تصویریں، واہ دیکھ کے جن کو میں ماضی میں کھو جاتا ہوں، واہ، آویزاں دیوار پہ ایک تصویر کی مانند میں بھی میں آویزاں دیوار پہ ایک تصویر کی مانند میں بھی ہنستا کھیلتا ایک بچہ تھا، واہ، گول مٹول بھری بھری سی گالوں والا، موٹی موٹی آنکھوں والا، سرخ سفید چہرے والا، واہ، لیکن رفتہ رفتہ مجھ پہ وقت نے ڈاکہ ڈالا، میں نے ہنسنا کھیلنا چھوڑا، اور بے ترتیب رتوں نے آنکھوں کی شوخی کو مجھ سے چھینا، وقت کے بڑھتے لمحوں کے سنگ ماند پڑی چہرے کی رنگت، واہ، دیواروں پر آویزاں ان تصویروں میں میرا ماضی چھپا ہوا ہے، مجھ سے میری عمر کے سارے لمحے لے لو، مجھے لوٹا دو میرا ماضی۔ واہ واہ، کیا خوبصورت کلام ہے جی۔ چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، اجتماعی طور پر کچھ پروگرام کے حوالے سے اور کچھ آپ کی رائے کے حوالے سے کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کی نظروں میں مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ عشاء صاحب، پروگرام واقعی بہت اچھا ہے آپ کا، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت جتنے بھی ٹیلی ویژن یا میڈیا کے ہیں پروگرام چل رہے ہیں ان میں واحد یہ ایک ہی ادبی پروگرام ہے جسے پراپر ہم اردو ادب کے لیے سنگ میل کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ جو خدمت کر رہے ہیں شاید عام لوگ اس کو محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن میں اسے بہت بڑی خدمت سمجھتا ہوں، یہ ہمارے لیے سند ہے، حقیقت ہے۔ اور اس سے دیکھیں رات کے اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے ٹیلی ویژن کے سامنے، اور جن لوگوں کو ادب کی تشنگی ہے، صحیح بات، جن کی ضرورت ہے ادب، وہ لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ ان سے پوچھیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ 1-1.5 گھنٹہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بات، اگر آپ اس وقت مجھے خود تشنگی محسوس ہوتی ہے، ایگزیکٹلی آپ اس سے ڈبل بھی کر دیں پروگرام تو ان کو پسند آئے گا، وہ دیکھیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی بڑھائیے بڑھائیے، جی ہاں، لیکن 1.5 گھنٹہ بھی کافی۔ جی بالکل، اب یہی کوشش ہے کہ اس کو اگر آپ بڑھا سکیں یا اس کو ریگولر تھوڑا سا، میں ضرور کوشش کروں گا جی، میں کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ، اس وقت کی تبدیلی کے لیے بھی میں کوشاں ہوں، لیکن دیکھیے ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ اظہر صاحب، آپ کو شاہ جی میں تے انور مسعود صاحب دی زبان چ کہاں گا جی کہ انفراموشیبل، واہ 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 واہ، انفراموشیبل، بہت بہت شکریہ جی۔ وہ بڑے جملے استعمال کرتے ہیں اپنے، کہ مکرر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے جوش میں کیا کہے دوبرر، دوبرر، واہ، آنے دیں دوبرر۔ صحیح بات ہے، تو ماشاءاللہ آپ کا اچھا پروگرام ہے، اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے، بہت زیادہ دیر آئے درست آئے، اور یہ ان سے زیادہ کام کرتے ہیں جو عام طور پہ اب دیکھیں گھروں میں بیٹھ کے ہر کام ہو رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بیٹھ کے دیکھا جا رہا ہے، وہ ایک محفل میں آنے کے لیے ان کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اس طریقے سے زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں لوگ۔ بالکل صحیح، کچھ لوگ آتے ہیں محفل میں، یہاں زیادہ لوگ میں اس میں یہ کہا کرتا ہوں، بلکہ سلمان باسی صاحب نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اور اپریشیٹ بھی کیا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہا ہوں اس ادب کے ذریعے سے کسی حد تک کردار سازی جو ہے وہ کی جائے، بہت خوب، ادبی کردار سازی بہت خوب وہ کی جائے، اور جب کردار سازی ہوتی ہے تو آپ کی اخلاقیات
بھی بہتر ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، آپ کے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر آپ کا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ یقیناً بہتر ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کوشش ہر حال میں کرنی چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ جیسے دیکھ لیں کہ اقبال کا فلسفہ ہے باقاعدہ، نوجوانوں کی شخصیت کی تعمیر وہ کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ ادب ہے ہی سارا، مجموعی طور پر سارے ادب کا مقصد ہی یہ ہے، شاہ جی یہ ادب کا بنیادی کام۔ شعر مجھے یاد آ گیا جو بھولا ہوا تھا کہ شعر و نغمہ کلام آخری ہے، اہل محفل سلام آخری ہے۔ وہ شعر ہے کہ سراپا عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں نوجوان سارے، ہاں بالکل میں نے پڑھا، سراپا عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں نوجوان سارے، تقاضے کچی عمروں کے محبت کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتی۔ واہ، بہرحال جی آپ دونوں اصحاب کا بہت بہت شکریہ، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، اور ڈی ایم ٹی وی کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ دو ایسی شخصیات آج میرے ساتھ یہاں ایک دم سے موجود ہوئی ہیں کہ بڑا اچھا لگا۔ آپ کی مہربانی جناب، مجھے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے، یہ میری خوش بختی ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں۔ اور شکیل صاحب کو جو آپ نے یہاں بلایا ہے یا ان کو سامنے لے کر آئے ہیں، یہ بڑی ایک آپ کی اردو ادب والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی خدمت ہے، ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے تھوڑا سا۔ آپ کی بڑی نوازش ہے شاہ صاحب، آپ کی نوازش ہے، ڈی ایم ٹیلی ویژن کی نوازش ہے، تو ہم اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، کم نکلتے ہیں۔ اچھا، اس پروگرام کا شوق تو ڈاکٹر لیاقت صاحب کو بھی ہے۔ اچھا، بالکل کہتے ہیں بہت بند نہیں کرنا، بلکہ کئی مرتبہ اگر لیٹ ہو جائے تو فون کر کے شروع کیوں نہیں ہوا ابھی؟ اچھا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت نہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی شوق ہے غزلوں کا، اور ان کا ہمیں پتہ ہے یہ 15-20 سال سے ان کو بالکل جو ہے صحیح یہ بات شوق ہے، ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بہرحال جی آپ دونوں صاحب کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ پھر ضرور ملاقات ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری اپنی بھی تشریحی اور یقیناً ناظرین مزید گفتگو آپ سے سننا چاہیں گے، لیکن اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، آخر میں صرف ان الفاظ کے ساتھ کہ میں آئندہ اگلے ہفتے پھر کسی اور مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے دوستوں عزیزوں اقارب کا، اور ہمارا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آسانیاں بانٹیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگلے ہفتے اسی جگہ اسی وقت اسی چینل پر امجد شاہ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر غزل شب پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، شب بخیر۔